فلاں وقت آپ نے جو حرکت کی تھی، جو بات کی تھی، وہ مناسب نہیں تھی، لیکن کیونکہ آپ غصے میں تھے اس لیے اس وقت ہم نے آپ سے بات نہیں کی۔ اس طریقے سے ایک دوسرے کی اصلاح بھی ہو جائے گی اور گھر میں شیطان کو مداخلت کا موقع نہیں ملے گا۔ اور یہ حدیث ہم نے اس سے پہلے اپنے دروس میں بیان کی ہے کہ ابلیس روزانہ اپنا دربار سجاتا ہے شام کے وقت، اور جتنے شیطان ہیں یہ اپنے دن بھر کی کارروائیاں اپنے اس بڑے کو آ کر سناتے اور بتاتے ہیں۔ دن بھر ہر شیطان نے جو حرکت بھی کی ہوتی ہے وہ آ کے رات کو اس کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ حرکت کی، میں نے یہ حرکت کی۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تمام شیاطین دن بھر کی کارروائیاں سناتے ہیں۔ ایک کونے میں ایک معذور اور ایک لنگڑا شیطان بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ آ کے اپنی گفتگو نہیں کرتا، کچھ کہتا نہیں۔ ابلیس جب اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں آخر نہیں بتاتے کہ تم نے کیا کیا، تو ابلیس کے پوچھنے پہ وہ لنگڑا اور معذور شیطان یہ بتاتا ہے کہ میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، اس لیے میں کیا آپ کو آگے بتاؤں، میں نے کوئی قتل نہیں کروایا، کوئی چوری نہیں کروائی، کوئی ڈاکہ نہیں ڈلوایا، کوئی اور زیادتی اور فساد نہیں پھیلایا۔ تو ابلیس اس سے پوچھتا ہے کہ آخر تم نے کیا کیا؟ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے تو اور کچھ نہیں ہوا، میں ایک محلے میں گھوم پھر رہا تھا تو اچانک گھر میں داخل ہوا اور وہاں میں نے ایسی حرکتیں کی کہ میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اور لڑائی کے بعد ان کی ناراضگی اور طلاق، اور اس کا معاملہ ختم ہو گیا۔ تو حدیث میں یاد ہے کہ ابلیس اپنے تخت سے اٹھا اور خوشی کے عالم میں اس نے اس چھوٹے شیطان کو اپنے سینے سے لگایا اور جذبات کے عالم میں وہ یہ کہنے لگا کہ انت 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 انت، تو ہی ہے، تو ہی ہے، تو نے جو کام کیا وہ تمام دوسرا جرائم سے بھاری ہے۔ تو شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ کسی گھر میں میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو جائے، اور یہ کام ابلیس اور شیطان بعض اوقات خود انجام دیتا ہے یا انجام دیتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے جو انسانی ایجنٹ ہیں، ان کو انسانی شیطان کہا جاتا ہے، وہ آ کر یہ کام کرتے ہیں۔ تو ہر وہ رشتہ دار اور ہر وہ شخص جو میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کرتا ہے، اختلافات کی بات کرتا ہے، وہ شیطان ہے، اور اس کا یہ عمل اللہ کی نگاہ میں نہایت ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ طلاق کے اسباب میں بعض اوقات یہ سبب بھی ہوتا ہے کہ فریقین میں سے کوئی ایک دوسرے کے بارے میں اس کی بے دینی کی شکایت کرتا ہے، کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شوہر اگر دیندار ہے اور بیوی کی طرف سے کچھ کمی بیشی ہے تو وہ بجائے اس کی اصلاح کے، نصیحت کرنے کے، حکمت اور نرمی سے اس کو سمجھانے کے، فوراً وہ جوش میں آ کر طلاق دے دیتا ہے کہ بے دین عورت کے ساتھ مجھ جیسا زمانے کا حسن بصری کیسے رہ سکتا ہے۔ تو وہ اپنے تقویٰ اور اپنی پرہیزگاری کے گھمنڈ میں آ کر فوراً ایک دو تین کام ختم کر دیا۔ اور بعض اوقات اس کا عکس یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو، بیوی کو عورتوں کے دروس میں چند دن جا کر دینداری کا بھوت اس کے ذہن پہ ایسا سوار ہوتا ہے، اس کو شوہر کا ہر کام اور ہر حرکت، ہر عمل اس میں بے دینی ہی نظر آتی ہے۔ شیطان اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم چونکہ دیندار ہو، صالحہ متقیہ ہو، تو تم جیسی صالحہ عورت کے لیے اس قسم کے بے دین آدمی کے ساتھ رہنا یہ تو تمہاری شان کے خلاف ہے۔ تمہارے لیے تو کوئی بہت بڑا محدث وقت جیسا شوہر ہونا چاہیے، کہ 24 گھنٹے قال اللہ قال رسول کی رٹ لگاتا رہے۔ یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے۔ خالص کمال اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے، کامل کمال اللہ کے لیے۔ انسان وہ کوئی بھی ہو، اپنے وقت کا امام ہو، تب بھی اس کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے۔ صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ایسے ہیں جن کو معصوم کہا جاتا ہے، اللہ ان کی عصمت کو قائم رکھتا ہے۔ ان کے علاوہ کوئی شخص بشر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔
اس لیے اگر شوہر میں دینداری کم ہے بیوی کی نسبت تو بیوی کو اس کو صبر کرنا چاہیے، اور شوہر اگر کسی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے، اس کا ارتکاب کر رہا ہے، تو اس کو سمجھاتی رہے اور اس کو قرآنی آیات اور احادیث کے دلائل دے کر راغب کرتی رہے۔ ہو سکتا ہے جلد یا بدیر کسی دن اس کا دل اس کی بات کو قبول کر لے اور وہ اس گناہ کو ترک کر دے۔ یہی معاملہ بیوی کا ہے کہ شوہر اگر دیندار ہے، بیوی اگر بے دین ہے یا ایسے کام کرتی ہے کہ جو ناپسندیدہ ہے، غیر شرعی کاموں کا ارتکاب کرتی ہے، تو اس صورت میں اگر معاملہ اس طرح کا ہے تو تب بھی اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ تحمل سے برداشت کرے اور اصلاح کا کام انجام دے۔ یہ دین سراسر نصیحت کا نام ہے، بھلائی کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے، اور یہ خیر خواہی اس صورت میں ہو سکتی ہے جب، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہمیں تھوڑا بہت کم از کم علم ہمارے پاس موجود ہے، اس علم کی بنا پہ ہم ضرور اس طرف یعنی توجہ اپنی مبذول کر سکتے ہیں۔ تو یہ طلاق کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہم نے پڑھا کہ بعض اوقات دینداری کی وجہ سے شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ شوہر کو یا بیوی کو اس کے دینداری کے گھمنڈ میں مبتلا کر کے اسے اس راستے پہ لگا دے۔ تو شوہر کی کسی غلطی یا بیوی کی کسی غلطی کی بنا پہ اسے طلاق دینا کسی بھی طرح شرعاً روا، جائز، مباح، حلال نہیں ہے، بلکہ اس کا حل اور اس کا علاج اصلاح ہے۔ اب اصلاح کے لیے بار بار نصیحت کی جائے، بار بار اس کو یاد دہانی کرائی جائے۔ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بار بار تنبیہ کیجیے، اس لیے کہ بار بار کی تنبیہ سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا حل طلاق نہیں ہے، اس کا حل سمجھانا ہے، اس کا حل صلح ہے اور اصلاح ہے، اعتدال ہے۔ اور طلاق کے اسباب میں ایک سبب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس عورت کے ساتھ اس کا نکاح ہوا، شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، کئی سال گزر گئے اور اللہ تعالی نے اولاد نہیں دی، اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی بعض اوقات شوہر اپنی اس بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی یہ چیز طلاق کا سبب نہیں بن سکتی، اس لیے کہ اولاد کا دینا نہ دینا یہ اللہ تعالی کے قبضہ قدرت اور اختیار میں ہے۔ کتنے وہ صحت مند اور ٹھیک ٹھاک میاں بیوی ہیں جن کو اللہ تعالی برس ہا برس تک اولاد نہیں دیتا، اور کبھی یہ ہوتا ہے اور ہوا ہے اور بارہا ہوا ہے، ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کے کبھی بچے ہو نہیں سکتے، کبھی ڈاکٹروں نے کہا کہ شوہر اس قابل نہیں ہے کہ بچے پیدا کرنے کے اسباب اس کے اندر موجود نہیں ہیں، اور کبھی ڈاکٹروں نے بیوی کے بارے میں کہا کہ بچے نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ تعالی نے ان کو بچے دیے اور یہ بتایا کہ بچے دینا یعنی اولاد دینا ڈاکٹروں کا کام نہیں، اولاد دینا میرا کام ہے۔ اولاد کا نہ ہونا یہ طلاق کا سبب نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کا کوئی جسمانی ایسا نقص یا جسمانی بیماری واقعی ایسی ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو سکتی، تو آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں، تیسری شادی کر سکتے ہیں، یک وقت 4 بیویوں کو آپ رکھ سکتے ہیں، آپ کو اس کی اجازت ہے، لیکن دوسری شادی کا مقصد اور مطلب اور مفہوم بھی یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ پہلی بیوی کو طلاق دے دیں۔ پہلی بیوی کو بھی آپ اپنے نکاح میں رکھیں، صلہ رحمی کی نیت سے رکھیں، زندگی بھر اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہیں گے، آپ کا اجر اللہ کے پاس محفوظ رہے گا۔ اور اگر واقعی جسمانی بیماری کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی تو ایک بے سہارا عورت سمجھ کر ہی اس کو اپنے نکاح میں آپ قائم رکھیں، کہ اگر آپ اسے طلاق دے دیتے ہیں اور وہ مطلقہ عورت بن کر اپنے معاشرے میں جاتی ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے میں مطلقہ عورت کی حیثیت کیا ہے سب کو پتا ہے، زندگی بھر بے سہارا اور احساس کمتری کا شکار اور طعنے سننے والی زندگی کو گزاری۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس صورت میں بھی اپنی اس پہلی بیوی کو طلاق نہ دیں، کہ اولاد کا نہ ہونا یہ طلاق کا سبب نہیں ہے۔
طلاق کے اسباب میں یہ سبب بھی بعض اوقات شامل ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا مزاج آپس میں نہیں ملتا، برس ہا برس گزرنے کے بعد بھی دونوں کوشش کے باوجود اس بات پہ اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتے کہ وہ ایک دوسرے کے مزاج میں ہم آہنگی ہو۔ تو اس کا علاج بھی یہی ہے کہ جس شخص کے سامنے اللہ تعالی کی کتاب ہدایت کی آیات موجود رہیں اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات موجود رہیں اور وہ اپنے معاشرے میں عورتوں پہ ہونے والے مظالم کو دیکھے، وہ کبھی بھی بیوی کی سختی یا مزاج کی خلاف ہونے کو طلاق کا سبب نہیں بناتا، اور وہ بہرحال برداشت اور تحمل سے اپنی زندگی کے شب و روز گزارتا ہے۔ اور اس شخص کے لیے یقیناً اجر اور ثواب ہے جو اپنی بیوی کی سختی کو اللہ کے لیے برداشت کرے۔ ذمرید بن کے برداشت کرنا اور بات ہے، یا کسی اور دنیاوی لالچ کے تحت، اور اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی کی خاطر کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں چاہوں تو اس کو طلاق دے دوں، چاہوں تو اس کو، لیکن میں کیونکہ اس کے ساتھ رشتے کی ایک کڑی میں پیوست ہو چکا ہوں، صلہ رحمی کے تحت اس کا مجھ پہ حق ہے، میں اس کے حق کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حق کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس لیے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ مزاج کی سختی یا آپس میں نہ ملنا یہ بھی طلاق کا سبب نہ بنے۔ طلاق کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بدلے کی شادیاں ہوتی کہ ایک شخص نے اپنی بہن وہاں دی اور اس کی بہن سے پھر خود شادی کر لی، تو یہ بدلے کی شادی جس کے مختلف نام ہیں، ہر علاقے میں اس کا الگ الگ نام ہے، تو یہ شادی بھی بعض اوقات بلکہ اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا اختتام طلاق پہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کی بہن کے ساتھ وہاں کچھ زیادتی ہوئی تو یہ اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے اپنی اس بیوی سے زیادتی کرے گا، اور اگر یہ زیادتی نہ کرے اس کے والدین بہن بھائی زیادتی کریں گے، اس لیے کہ ان کی بیٹی وہاں ہے اس کے ہاں، تو یہ چیز بھی طلاق کا سبب نہیں بن سکتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے اس قسم کی شادی کو پسند نہیں کیا۔ شادی کوئی تجارتی معاہدہ نہیں ہے، یہ تو ایک سنت ہے، فطری عمل ہے، مبارک عمل ہے، یہ کوئی لین دین تجارت اور پیسے کا معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے اس قسم کی شادی کو پسند نہیں کیا گیا کہ اس سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کی بہن کے ساتھ اس کے سسرال والے اور وہ لوگ اچھا سلوک نہیں کرتے تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی پر ظلم کریں، تو اس کا حل یہ ہے کہ وہاں جا کے ان کو بھی آپ سمجھائیں، اللہ سے ڈرائیں۔ تو یہ طلاق کے چند اہم اسباب ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی اسباب ہوں اور یقیناً ہوتے ہیں، لیکن اگر مسلمان مرد اور خواتین اپنے اپنے حقوق اور دوسروں کے حقوق کو جان لیں تو پھر بڑی حد تک ہم طلاق کی کثرت پہ قابو پا سکتے ہیں اور اپنے معاشرے میں ہونے والے اس فساد کو روک سکتے ہیں۔ بات پہ چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ یوں ہی طلاق دے دیتے ہیں اور اس کے بعد خود پچھتاتے ہیں۔ یہاں کا بھی یہ معاملہ ہے کہ فوراً آنن فانن لمحے میں غصے میں آ کے 3 طلاقیں لوگ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے غصے میں 3 طلاقیں دی۔ اب ظاہر ہے طلاق کبھی محبت میں نہیں دی جاتی، طلاق ہمیشہ غصے میں ہی دی جاتی ہے، تو یہ عذر بالکل ناقابل قبول ہے کہ غصے کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ غصے کی طلاق واقع نہیں ہوتی تو محبت میں آج تک کسی انسان نے محبت میں یہ نہیں ہوا کسی نے جوش میں آ کر بیوی سے کہہ دیا ہو محبت کے عالم کے جان لانا کی طلاق کی۔ طلاق تو غصے میں دی جاتی ہے، لیکن غصے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو آپ کنٹرول میں رکھیں۔ اب یہ جو طلاق ہے، اس طلاق کی کثرت کو روکنے کے لیے
اور جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہمارے سامنے اسلام نے قرآن و سنت میں چند اہم باتوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شوہر کو اگر بیوی کے بارے میں کسی چیز کا علم ہو، والدین کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، یا کسی خط کے ذریعے، ٹیلی فون یا کیسٹ وغیرہ کے ذریعے، جیسا کہ اپنے ملک سے دور رہنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کا طریقہ اور اس کا حل یہ ہے کہ یہ شخص غصے میں آ کر اور جذبات میں آ کر فوراً کسی بھی قسم کا قدم نہ اٹھائے، بلکہ اپنی چھٹی اور سفر کا انتظار کرے، خود اپنے ملک میں جا کر، اپنے گھر، خاندان، محلے میں جا کر خود حالات کو دیکھے اور سنے، اور اس کے بعد پھر کسی قسم کا فیصلہ کرے، اور اپنی بیوی سے تنہائی میں مل کے تمام صورتحال کے بارے میں پوچھیں۔ تمام گھر والوں کے سامنے اگر آپ بیوی سے کچھ سوالات پوچھیں گے، ممکن ہے وہ سب کے سامنے آپ صحیح صورتحال کے بارے میں بتا نہ سکے۔ بیوی کا معاملہ ہے، بیوی پہ الزام لگائے، بیوی کے بارے میں باتیں ہوئی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی بیوی سے تنہائی میں، اکیلے میں اس کو بٹھا کر اس سے پوچھیں کہ یہ کیا چکر ہے اور یہ کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے۔ اگر جانا ممکن نہ ہو تو ٹیلی فون پر براہ راست اپنی بیوی سے گفتگو کریں اور تمام صحیح صورتحال کے بارے میں اس سے معلومات لیں، اور ان تمام باتوں کے بعد بھی اگر آپ طلاق دینے پہ مصر ہیں، طلاق دینے سے پہلے کسی مخلص دوست یا کسی صاحب علم باعمل عالم دین سے مشورہ ضرور کر لیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، کیسے میں اپنی بیوی کو طلاق دوں یا نہ دوں، اور اگر طلاق دوں تو کتنی طلاقیں دوں اور کیسے طلاق دوں۔ اختلافات کی شکل میں قرآن پاک نے ہم سے یہ کہا ہے کہ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ میاں بیوی میں اگر اختلافات ہیں اور طلاق تک نوبت کے پہنچنے کا خطرہ ہے تو کچھ لوگ شوہر کی طرف سے، اس کے خاندان سے، کچھ بیوی کے خاندان سے یہ مل بیٹھیں اور دونوں کی صلح کی کوشش کریں اور اختلافات کو ختم کریں، تاکہ یہ جو معاملہ ہے یہ طلاق تک نہ پہنچے۔ اور بعض اوقات مرد یہ سمجھتا ہے کہ بیوی بد اخلاق ہے، بد زبان ہے، اور بار بار کے سمجھانے، نصیحت کرنے کے باوجود صلح کی کوئی شکل صورت نہیں ہے، اس لیے اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ بیوی کو طلاق دے دی جائے۔ ہمارے سامنے قرآن نے اس چیز کو یوں بیان کیا ہے کہ جہاں تک بیویوں کا معاملہ ہے تو سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فَعِظُوهُنَّ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بیوی کو سمجھاؤ، فَعِظُوهُنَّ، پہلا مرحلہ جب حالات خراب ہو جائیں، اختلافات پیدا ہو، لڑائی جھگڑا ہو، تو والدین کے ساتھ ہو، تمہارے ساتھ ہو، یا کوئی بھی معاملہ ہو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی بیوی کو سمجھاؤ۔ نصیحت، خیر خواہی، بھلائی اسی میں ہے کہ اس کو تم سمجھاؤ۔ اور اگر بزرگوں کے سمجھانے سے اور تمہارے سمجھانے سے بھی بات نہیں بنتی اور بیوی واقعی گنہگار ہے اور واقعی بیوی زیادتی کر رہی ہے اور بیوی کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے، کسی اور طرف سے زیادتی نہیں ہو رہی، اس صورت میں بیوی کو سب سے پہلے سمجھاؤ۔ سمجھنے سے بھی اگر وہ باز نہیں آتی اور اپنی بد اخلاقی، بد زبانی اور وہ کام کہ جو تم کہتے ہو کہ ان کاموں کو چھوڑ دو، ان سے باز نہیں آتی، تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنا بستر بیوی کے بستر سے الگ کر لو، گھر سے باہر نہ جاؤ، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بیوی سے عارضی طور پر ناراضگی اور علیحدگی اختیار کرو۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ،
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر لو. ناراضگی، تو اگر بیوی کو تم سے محبت ہے تو تمہاری ناراضگی کو وہ محسوس کرے گی اور اپنے کیے پہ ندامت کا اظہار کرے گی. اس کا بھی مسئلہ حل نہ ہو، یعنی سب سے پہلے تو یہ کہ بزرگوں نے اور بڑوں نے سمجھایا، اور یہ اس صورت میں ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، یہ جو باتیں بیان ہو رہی ہیں یہ اس صورت میں ہے کہ جب بیوی گناہگار ہو اور وہ زیادتی کر رہی ہے. ورنہ پہلے ہم نے بتایا کہ جہاں تک بیوی پہ الزامات کا تعلق ہے، گھر کے اور مسائل ہیں، آپ تمام لوگوں سے ان کی رائے دریافت کریں گے، والدین سے بھی پوچھیں گے، بہن بھائیوں سے بھی، رشتے داروں سے بھی، بیوی سے بھی. وہ معاملہ الگ ہے. یہ اس معاملے کی بات ہو رہی ہے، نوعیت بالکل الگ نوعیت ہے. یہ وہ نوعیت ہے کہ بیوی گناہگار ہے، وہ زیادتی کر رہی ہے اور وہ بات نہیں مانتی، بد اخلاق ہے، بد زبان ہے. تو اس صورت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بزرگوں کے ذریعے اس کو سمجھایا جائے، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ خود اس کو نصیحت کی جائے. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ بستر الگ کر لیا جائے، اس سے عارضی ناراضگی کو اختیار کیا جائے. اور چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، اس کو مار بھی سکتے ہیں آپ، ہلکی مار سے اس کو آپ سمجھائیں. یعنی نرمی سے اگر وہ نہیں سمجھتی تو اس کو سختی سے سمجھائیں، اور سختی سے سمجھانا یہی ہے کہ اس کی تھوڑی سی ٹھکائی کریں آپ. تو اس دور میں تو بہت مشکل ہے، اس لیے کہ یہ مرحلہ ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر آپ بیوی کو مار سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک حل ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ مار کے ذریعے اس کی سمجھ شریف میں یہ بات آ جائے، کیونکہ لاتوں کی باتوں سے نہیں مانا جاتا. تو بعض عورتیں یقیناً ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جو نرمی کو نہیں سمجھتی کہ ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کرنا پڑتا ہے. تو اگر دو چار ہاتھ آپ نے لگا دیے تو اللہ تعالی نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے. اس سے حقوق نسواں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو آپ اپنے ہاتھ کی قوت کو استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ صحیح حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، غالباً صحیح ابن حبان میں ہے، اور ہم نے اس کو اسلامی تربیت میں اور اپنے گھروں کو بچائیے اس درس میں بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں اس گھر کی بات ہو رہی ہے جس گھر میں سختی سے بات لوگ سمجھتے ہوں، نرمی والی زبان لوگ نہ سمجھتے ہوں، اس گھر کے بڑے سے کہا کہ جو کوڑا اور ڈنڈا ہے اس کو گھر میں ہمیشہ لٹکائے رکھو تاکہ گھر والے اس کو دیکھتے رہیں. اگر ڈنڈا اور کوڑا لٹکتا رہے گا سب گھر والوں کا مزاج درست رہے گا، بیوی ہو، اولاد ہو، سب ہو. اس لیے کہ اولاد کا معاملہ بھی یہ ہے کہ بعض اوقات وہ ان پہ سختی کرنا پڑتی ہے. اس لیے وَاضْرِبُوهُنَّ، سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالی نے عورتوں کے مارنے کو مباح اور جائز قرار دیا، لیکن یہ مار اتنی سخت وحشیانہ طریقے پہ نہ ہو کہ بیوی کے جسم کے نشان پڑ جائیں اور اس کی ہڈی وغیرہ آپ توڑ دیں. یہ ظلم ہے اور یہ حرام ہے. اس مار کی اجازت ہے جو تنبیہ والی مار ہو، شدید مار نہ ہو جس سے اس کے جسم پہ نشان پڑ جائیں، اور بہت زیادہ مار اس سے بھی اسلام نے منع کیا ہے. اجازت ہے لیکن یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری دی اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہم جب مکہ میں تھے تو ہم لوگ عورتوں پہ غالب تھے، جب مدینہ آئے تو مدینہ کے جو انصاری لوگ ہیں یہ عورتوں پہ کمزور ہیں، ان کی دیکھا دیکھی میں ہماری عورتیں بھی جری ہو گئی ہیں اور ہم سے زبان درازی کرنے لگی ہیں، جواب دینے لگی ہیں. اور یہ بھی کہا ہے کہ اس روایت میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ، میری بیوی میں عمر بن خطاب، مجھے آج اس نے جواب دیا. سیدنا عمر کو بڑا عجیب لگا. تو کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم تھوڑا ان کی مرمت کر دیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی. سیدنا عمر نے اپنے باقی ساتھیوں کو بھی بتا دیا کہ بھائی میں گیا تھا اور میں نے اجازت لے لی ہے، اب آپ لوگ بھی یہ نیک کام کر سکتے ہیں. تو اس دن ایک سے زیادہ بیویوں کی پٹائی ہوئی،
شام کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ آپ کا گھر بھر گیا عورتوں سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آج محمد کے گھر والوں کا عورتوں نے طواف کیا، یعنی اتنی کثرت سے جمع ہو گئے کہ جتنی کثرت سے لوگ طواف کے لیے جمع ہوتے ہیں. میں تم نے جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے اچھا نہیں کیا. جتنی عورتوں کو مار پڑی تھی وہ ساری کی ساری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر شکایت لے کر گئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے اجازت دی. تو شوہر کافی عرصے سے اسی انتظار میں اور جس بیوی کی پٹائی ہوئی وہ سب کی سب وہاں پہنچ گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند نہیں کیا. اس بات فرمایا کہ تم میں سے جس نے یہ کام کیا ہے وہ اچھا آدمی نہیں ہے. تو اس کا جواز ہے، لیکن اس وقت جب اس کی واقعی ضرورت ہو تو یہ جواز موجود ہے کہ بیوی کو انسان یعنی شوہر اس کا مار سکتا ہے، لیکن یہ مار ہلکی ہو. یہ سارے مراحل طے ہو گئے. اب بھی بیوی نہیں سمجھتی اور نہیں سمجھنا چاہتی. اب بھی آپ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ طلاق دے دیں، بلکہ صبر کریں. دیکھیے اسلام نے کس حد تک برداشت کا سبق دیا ہے کہ آپ برداشت کریں. طلاق دینے سے مسائل سلجھتے نہیں ہیں، مسائل الجھتے ہیں. اور طلاق مسائل کا حل نہیں ہے. اس لیے اسلام ہم سے یہ کہتا ہے کہ خاندان کے بڑے بزرگ درمیان میں آئیں، وہ بیچ بچاؤ کرائیں، وہ صلح کرائیں تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے. پھر شوہر سے کہا جا رہا ہے کہ نصیحت کرو اور پھر ناراضگی کا اختیار وہ اظہار کرو، پھر اس کو مارنے کا اختیار ہے، سمجھانا ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرمائے کہ دیکھو اب ایک اور مرحلہ بھی باقی ہے، 5واں مرحلہ ہے. وہ یہ ہے کہ لمبے عرصے کے لیے بیوی سے الگ ہو جاؤ، جس کو ایلا کہتے ہیں، جو گزشتہ پچھلے ہفتے کا درس ہم نے پڑھا. آیت نمبر 228 کے غالباً نہیں جی 226 اور 227 گزشتہ ہفتے ہم نے پڑھا تھا. مسئلہ ایلا. ایلا کا مقصد مفہوم مطلب یہ ہے کہ 1-2 مہینے کے لیے بیوی سے الگ ہو جاؤ طلاق کے بغیر علیحدگی چند مہینے کے لیے، 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ بیوی سے الگ ہو جاؤ. یہ سب سے آخری مرحلہ ہے. اس پر بھی اگر بیوی نہیں سمجھتی تو اب اور کوئی راستہ باقی نہیں رہا سوائے طلاق کے. ایسی بیوی جو بدزبان ہو، بد اخلاق ہو اور نرمی سے بھی نہ سمجھے، سختی سے بھی نہ سمجھے، تو اور اس کا ساتھ رہنا آپ کے دین دنیا پہ برا اثر اس کا پڑ رہا ہو، تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ طلاق دے سکتے ہیں. لیکن یہ طلاق کیسے دی جائے؟ کہا کہ طلاق اس صورت میں دی جا سکتی ہے کہ بیوی امید سے نہ ہو اور ماہواری کے ایام بھی نہ ہو، طہارت کے ایام ہو. ان ایام میں آپ بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں. تو طلاق کے مزید مسائل انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے تفصیل سے اس کو پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.